اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مکتوب۔ آپ کا ایک مکتوب جس میں دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایتیں فرمائیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم دشمن کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تمہارے پڑاؤ چیلوں کے آگے یا پہاڑ کے دامن میں یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز تمہارے لیے پشت پناہی اور روک کا کام دے، اور جنگ بس ایک طرف یا زائد سے زائد دو طرف سے ہو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور چیلوں کی بلند سطحوں پر دید بانوں کو بٹھا دو، تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے یا اطمینان والی جگہ اچانک نہ آ پڑے۔ اور اس بات کو جانتے رہو کہ فوج کا ہر اول دستہ فوج کا خبر رساں ہوتا ہے، اور ہر اول دستے کو اطلاعات ان کے مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں جو آگے بڑھ کر سراغ لگاتے ہیں۔ دیکھو، تربتر ہونے سے بچے رہو، اترو تو ایک ساتھ اترو اور کوچ کرو تو ایک ساتھ کرو، اور جب رات تم پر چھا جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ کر ایک دائرہ سا بنا لو، اور صرف اونگ لینے ایک آدھ جھپکی لینے کے سوا نیند کا مزہ نہ چکھو۔ ایک اور مکتوب میں آپ نے فرمایا، جب معقل ابن قیس ریاحی کو 3000 کے ہر اول دستہ کے ساتھ شام روانہ کیا تو یہ ہدایت فرمائی، اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو پیش ہونا لازمی ہے، اور جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور آخری منزل نہیں۔ جو تم سے جنگ کرے اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا، اور صبح و شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا اور دوپہر کے وقت لوگوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا، آہستہ چلنا اور شروع رات میں سفر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور اسے قیام کے لیے رکھا ہے، نہ سفر و راہ پیمائی کے لیے۔ اس میں اپنے بدن اور اپنی سواری کو آرام پہنچاؤ، اور جب جان لو کہ سپیدہ سحر پھیلنے اور پھوٹنے لگی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا۔ جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ٹھہرو، اور دیکھو دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی چاہتا ہے، اور نہ اتنے دور ہٹ کر رہو جیسے کوئی لڑائی سے خوف زدہ ہو، اس وقت تک کہ جب تک میرا حکم تم تک پہنچے۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ کرے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو۔ فوج کے 2 سرداروں کے نام آپ کا ایک مکتوب جس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا ان کے فرمان کی پیروی کرو اور انہیں اپنے لیے ذرہ اور ڈھال سمجھو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لغزش کا اور جہاں جلدی کرنا تقاضائے ہو ہوش مندی ہو وہاں سستی کا، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل